بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 22۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف M.A. راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ میڈم دردانہ کو اس بارے میں بتا رہی تھیں۔ ہجوم میں ایک جگہ ایک دلچسپ تماشا ہو رہا تھا۔ کونین کے بڑے سر کے نیچے کوئی 2.5 میٹر کے حجم کے گھیرے میں لوگ رقص کر رہے تھے۔ یہ کھیل ایک بڑے احاطے میں ہو رہا تھا۔ صورتحال یوں تھی کہ کونین کا مسکراتا ہوا بڑا چہرہ بلندی پر ہوتا اور نیچے وسیع گھیرے میں جسم کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ وہاں کپڑے پر سرخ اور نیلے رنگ کے بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے اور اس حجم میں شاید 1 سے زیادہ لوگ موجود رقص کرتے۔ کبھی کبھی کپڑا درمیان سے کھلتا اور کسی بھی اجنبی کو اس میں داخل کر لیا جاتا۔ تھوڑی دیر اس اجنبی کو کونین کا رقص کرنا پڑتا، پھر وہ ہنستا مسکراتا باہر آ جاتا۔ لوگ اس رقص میں دلچسپی لے رہے تھے۔ میڈم یائیگو بھی اس وقت اس طرف نکل آئیں اور دردانہ کو اس بارے میں بتانے لگیں۔ شعبان کچھ آگے بڑھ گیا تھا۔ بڑے دائرے میں رقص کرنے والے اپنے فن کا کمال پیش کر رہے تھے کہ اچانک ایک کونین برق رفتاری سے شعبان کی طرف بڑھا اور اس کا درمیانی حصہ شق ہو گیا۔ دوسرے لمحے شعبان کو اندر گھسیٹ لیا گیا۔ میڈم یائیگو مسکرانے لگی تھیں، لیکن دردانہ کا چہرہ نہ جانے کیوں سفید پڑ گیا۔ وہ بے چین نظروں سے اس کپڑے کے اندر ہونے والے رقص کو دیکھنے لگیں۔ اسے شعبان کے نمودار ہونے کا انتظار تھا، لیکن دوسرے رقاص ایک دوسرے کو ڈھکیلتے ہوئے آگے گئے، اور چونکہ سب بالکل ایک جیسے تھے، اسی لیے چند ہی لمحات میں یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کون سا گھیرا ہے جس میں شعبان موجود ہو سکتا ہے۔ میڈم یائی، دردانہ نے پرہیجان انداز میں یائیگو کا ہاتھ پکڑ لیا اور یائیگو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ دردانہ کا چہرہ دیکھ کر اس نے حیرت سے کہا، ارے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا مس دردانہ؟ وہ دردانہ نے ہراساں لہجے میں رقص کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر یکلخت خاموش ہو گئی۔ رقص کرنے والے ایک گھیرے سے کونین کا سر نیچے گر گیا تھا اور پھر اس میں سے شعبان برآمد ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اچانک ہی اس گھیرے سے دوسرا آدمی بھی باہر نکل آیا۔ اس نے متوحش نگاہوں سے شعبان کو دیکھا اور پھر دہشت زدہ سے انداز میں ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا دور نکل گیا۔ پھر چند لوگوں نے کونین کے گرے ہوئے سر کو اٹھایا اور سیاہ لبادہ سمیٹا، تو پھر اس کے نیچے سے ایک اور انسان برآمد ہوا جو آنکھیں بند کیے ہوئے بے سود پڑا ہوا تھا۔ کئی آوازیں ابھریں اور بہت سے لوگ اس بے سود پڑے ہوئے آدمی پر جھک گئے۔ شعبان پیچھے ہٹایا۔ دردانہ نے آگے بڑھ کر شعبان کا بازو پکڑ لیا اور وہاں سے پیچھے ہٹائی۔ کیا ہوا شعبان؟ میڈم یائیگو نے پوچھا، اور شعبان مسکرانے لگا اور پھر بولا، ویسے میڈم تمہیں اس دلچسپ کہانی کا معاوضہ عمدہ دیا گیا ہوگا۔ اس طرف چلو، یائیگو نے کہا، اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے اوپن ایئر چائے خانے پارک کے جنوبی حصے میں تھے، جہاں تک نیچے کے لیے انہیں کافی دور چلنا پڑتا تھا۔ بالآخر وہ وہاں پہنچ گئے اور کرسیوں پر بیٹھ کر یائیگو نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ شعبان بدستور مسکرا رہا تھا۔ یائیگو نے اس سے پوچھا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ ضرور میم۔ دراصل ان رقص کرنے والوں کے اصولوں سے ناواقفیت کی بنا پر مجھ سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی۔ کیا؟ یائیگو نے پوچھا۔ انہوں نے رقص کرتے ہوئے مجھے خود ہی سمیٹ لیا اور پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اندر 2 افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے جاپانی زبان میں کہا کہ جلدی کرو، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور دوسرا مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور دوسرے نے پوری قوت سے دبانے کی کوشش کی۔ بس میم، جو عمل اس نے کیا وہی میں نے اس کے ساتھ کیا، اور شاید اس سے پہلے کر لیا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، اور دوسرے کو تو آپ نے دیکھ لیا، وہ اپنے ساتھی کی ناکامی پر بھاگ کھڑا ہوا۔ کہیے، کہانی دلچسپ ہے نا؟ اوہ، تو
یائگو نے عجیب سے انداز میں کہا۔ دردانہ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ مگر آخر کیوں؟ میڈم یائگو نے پریشان لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، لیکن شاید آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے یہ کوشش کی تھی اور جیسے میں نے بے ہوش کر دیا۔ کیا مطلب؟ معلوم نہیں، لیکن شاید آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے یہ کوشش کی تھی اور میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ کیا مطلب؟ دردانہ نے بے اختیار پوچھا۔ اوہ آنٹی، یہ وہی نیلی وردی والا ڈرائیور تھا جو اس دن ہمیں لینے آیا تھا اور اصل ڈرائیور کے آ جانے پر روپوش ہو گیا۔ شابان کے انکشاف نے انہیں حیران کر دیا۔ دردانہ کی آنکھوں سے تشویش جھلکنے لگی تھی۔ میڈم کو چونکہ صورتحال سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے اصل بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، یہ کیا قصہ ہے؟ کون لوگ ہیں یہ اور کیا چاہتے ہیں؟ دردانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میڈم یائگو نے کہا، ہمیں ان واقعات کی اطلاع پولیس کو دینی چاہیے۔ نہیں میڈم، دردانہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مگر کیوں؟ ہم یہاں سیاحت کے لیے آئے ہیں، کسی جھگڑے میں پڑنا مناسب نہیں۔ لیکن مسٹر فوجو یاؤ کو اس بارے میں بتانا ضروری ہے۔ ہاں، اس میں حرج نہیں، دردانہ نے کہا۔ شابان اس گفتگو کے دوران خاموشی سے چائے میں مصروف رہا۔ وہاں مختصر لمحات کے لیے ہنگامہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق جاری ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ نے وہاں سے واپسی کی فرمائش کر دی اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ پارکنگ پر شنیان آرام سے کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ ہوٹل میں واپس آ کر میڈم یائگو نے کہا، کیا خیال ہے مس دردانہ، مسٹر فوجو یاؤ کو فون کر دوں؟ ہاں کریں میڈم، دردانہ نے آہستگی سے کہا۔ مجھے آپ کے لہجے پر حیرت ہے مس دردانہ۔ وہ کیوں؟ حالانکہ یہ مسئلہ تشویشناک ہے اور یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے انداز میں ہچکچاہٹ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اصولی طور پر میں صرف شابان کی نگران ہوں اور مسٹر اسد شیرازی کی ملازم۔ مجھے حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسٹر شیرازی کے مزاج سے میں واقف ہوں۔ وہ کیا پسند کریں گے اور کیا ناپسند کریں گے میں یہ بھی جانتی ہوں۔ اس لیے میں بہتر سمجھتی ہوں کہ اپنی طور پر خیال رکھا جائے اور کسی الجھن میں نہ پڑا جائے۔ تاہم فوجو یاؤ کی حد تک یہ مناسب ہوگا، آپ انہیں اطلاع دے سکتے ہیں۔ اوکے۔ اور پھر فون پر مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ قائم کرنے لگیں۔ رابطہ قائم ہونے پر انہوں نے کہا، مسٹر فوجو، آپ کو ایک ضروری اطلاع دینی ہے۔ فرمائیے یائگو۔ میڈم یائگو نے پوری تفصیل انہیں بتائی اور پھر بولی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو ڈرائیور کی حیثیت سے ہمارے پاس آیا تھا۔ یہ تو بہت پریشان کن اطلاع ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے مسٹر یاؤ؟ براہ کرم مس دردانہ سے بات کروا دیں، مسٹر یاؤ نے کہا، اور یائگو نے ریسیور دردانہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میڈم نے جو مجھے بتایا ہے دردانہ خاتون، اسے سن کر میں بھی تشویش کا شکار ہو چکا ہوں۔ آخر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں شابان سے اور آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے؟ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ نشاندہی کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں مسٹر یاؤ، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ ویسے یہاں بہت سی ایسی جرائم پیشہ جماعتیں موجود ہیں جو اس قسم کے جرم کرتی ہیں۔ کسی کو اغوا کر کے لوٹ لینا ان کا کام ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پولیس کا تحفظ دلوا سکتا ہوں یا پرائیویٹ طور پر چند لوگوں کو آپ کی نگرانی کے لیے مقرر کر سکتا ہوں، آپ جیسا بھی پسند کریں۔ مسٹر یاؤ، دراصل آپ اسد شیرازی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ یہ بات بالکل پسند نہیں کریں گے کہ پولیس اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے اور ہم خواہ مخواہ الجھنوں کا شکار ہو جائیں۔ ہم کسی کا نام تو نہیں لے سکتے اور نہ ہی کسی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں پولیس سے رجوع کرنا بیکار ہوگا اور میں اسے پسند نہیں کرتی۔ ہاں، دوسری صورت کسی حد تک ممکن ہو سکتی ہے۔
آپ کچھ ایسے لوگوں کو ہماری نگرانی کے لیے متعین کر دیں جو اس قسم کے واقعات سے نمٹ سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ابھی کچھ دیر کے اندر ہی یہ انتظام کیے دیتا ہوں، اور اگر اس کے باوجود بات آگے بڑھی تو پھر یہ تصور بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ پولیس آپ کو پریشان کرے گی۔ یقیناً وہ کوئی جرائم پیشہ گروہ ہے جو صرف یہ سوچ رہا ہے کہ آپ سے کچھ دولت حاصل کر لے، لیکن اسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہاں آپ کے ہر طرح کے تحفظ کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ بے حد شکریہ مسٹر یاؤ، آپ بس یہی کر دیں، باقی ہم لوگ خود بھی ہوشیار ہیں۔ مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ منقطع کر کے دردانہ نے میڈم کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر بدستور تشویش چھائی ہوئی تھی، اور پھر دردانہ کی نگاہیں شعبان کی جانب اٹھ گئیں جو پر اطمینان انداز میں بیٹھا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ میڈم نے چند لمحات کے بعد کہا، ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں، ہم کسی بھی طور پر اپنی تفریحی پروگرام ختم نہیں کریں گے اور کم از کم ٹوکیو کی مکمل سیر کریں گے۔ تفریحی پروگرام ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میڈم، میں تو یہاں آیا ہی اس مقصد کے لیے ہوں، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو آپ ضرور اپنا تحفظ کریں، لیکن آج کی اس کوشش سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کی وردی میں جو شخص بھی تھا وہ اب دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ اسے میری ضرورت تھی اور میں نے اس کی ضرورت ذرا بدلے ہوئے انداز میں پوری کر دی۔ اس کے علاوہ اگر میرے سلسلے میں مزید کوئی کوشش کی گئی تو آپ بالکل مطمئن رہیں، میں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اس کی ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں۔ آنٹی، یہ بات میں آپ سے بھی کہہ دوں، میری جانب سے آپ بھی بالکل مطمئن ہو جائیے۔ ہاں شعبان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم بے حد بہادر اور دلیر نوجوان ہو اور اپنے دشمنوں کو شکست دینا جانتے ہو، دردانہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اور شعبان ہنس پڑا، پھر بولا، میں جانتا ہوں آنٹی، آپ یہ الفاظ ناراض ہو کر کہہ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں، میں انہیں سچ ثابت کر کے دکھا دوں گا، اور اس کا ہلکا سا نمونہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ وہ تو یوں کہیے کہ آپ لوگوں کا خوف میرا راستہ روک رہا تھا، ورنہ میں اس بے ہوش ڈرائیور کو اٹھا کر ہی لے جاتا۔ بس ذرا سی مشکل یہ پیش آتی کہ اس رقص میں شریک لوگ اس پر ناراض ہو جاتے اور ان کی طرف سے ہونے والا ہنگامہ غیر مناسب ہوتا، کیونکہ غیر ملکیوں کو کسی ملک کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو تم جب اپنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو میں عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتی ہوں، اور تمہیں بغور دیکھ کر یہ سوچتی ہوں کہ تم جو کچھ نظر آ رہے ہو وہی ہو یا تمہارے اندر کوئی دوسرا وجود بھی موجود ہے۔ اس پر شعبان ہنس پڑا اور بولا، بعض اوقات ایسی اہم باتیں اتنے غیر اہم انداز میں کہی جاتی ہیں کہ ان کی اہمیت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ حالانکہ سچائی سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایک دوسرا وجود موجود ہے جو مجھے میری عمر سے آگے کی باتیں بتاتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے، اور میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ اس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم دو افراد کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتے ہیں۔ میڈم اور دردانہ اس کی بات پر مسکرانے لگیں۔ بہرطور کافی دیر تک اس سلسلے میں تذکرے ہوتے رہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں ہی چونک پڑیں۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ہچکچائیں تو شعبان خود اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر 3 افراد کھڑے ہوئے تھے جو مضبوط جسامت کے مالک تھے، اور جو آخری فرد ان کے عقب میں تھا وہ مسٹر فوجو یاؤ تھا، جو ان لوگوں کو ہٹا کر ان کے سامنے آ گیا۔ پھر اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور شعبان نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے دیا۔ یاؤ نے اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں بھی اندر آ گئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ یاؤ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دردانہ کو فوجو یاؤ کی آمد سے کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ اس نے مخصوص انداز میں گردن خم کر کے کہا، میری آمد بے شک اس وقت غیر متوقع ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے آیا ہوں۔ یہ تینوں آپ لوگوں کے محافظ ہیں، تینوں مسلح ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ
انہیں کس طرح اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو ان کی صورتیں دکھا دی ہیں، انہیں پہچان لیں۔ یہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور الگ الگ آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ احتیاطی طور پر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ اب آپ مطمئن ہو جائیے اور اپنی تفریحات کو جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دقت ہو تو براہ کرم مجھے بتا دیں۔ اوہ مسٹر یاؤ، آپ نے واقعی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، میرا آنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگ بالکل مطمئن ہو جائیں اور کہیں انہیں بھی غلط آدمی نہ سمجھ بیٹھیں۔ چنانچہ اب میں اجازت چاہوں گا۔ یاؤ نے گردن خم کی اور پھر ان لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا۔ ان لوگوں کے چہروں پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے تھے، خاص طور سے یاؤ کے اور دردانہ کے چہروں پر۔ شعبان تو پہلے ہی ان تمام معاملات سے بے نیاز معلوم ہوتا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہو۔ میڈم نے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی اجازت طلب کر لی اور کمرے سے باہر نکل گئیں، اور کمرے میں صرف دردانہ اور شعبان رہ گئے۔ دردانہ نے کہا، شعبان، میں تمہیں بہت زیادہ بے پرواہ دیکھ رہی ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ دراصل اب میں جوان ہو گیا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی اپنی مطلب براری کے لیے میری جانب متوجہ ہو سکتا ہے، اور ہم اسے بقول یاؤ کے جاپان کے جرائم پیشہ افراد کا کارنامہ نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے فوجو یاؤ ہی کا کہنا درست ہو، لیکن ہم دوسرے حالات کو کیوں نظر انداز کر دیں؟ دوسرے حالات؟ ہاں، اتفاق کی بات ہے کہ جو آپ نے مجھے سمجھایا ہے اب خود ہی آپ کے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ یعنی؟ دردانہ نے پوچھا۔ آنٹی، آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ مجھے اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور میری جستجو کر سکتے ہیں۔ مجھے ان سے ہوشیار رہنا ہے اور ان سے نمٹنا بھی ہے۔ دیکھ لیں، میں نے آپ کی ہدایت پر پورا عمل کیا ہے۔ اب آپ خواہ مخواہ پریشانی کا شکار ہو جائیں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ پھر بھی آدمی کو اپنا تحفظ کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ ہاں بے شک، آپ ضرور اپنا تحفظ کیجئے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے اندر موجود شخص مجھے اطلاع دیتا رہتا ہے کہ میں اب کیا ہونے والا ہوں۔ کیا آپ یقین کریں گی اس بات پر آنٹی کہ جس وقت ان دونوں نے مجھے رقص میں شامل کیا تھا اور میری نگاہوں میں باہر کا منظر معدوم ہو گیا تھا تو میں نے فوراً ہی اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچا تھا، اور یہ بات کسی نے میرے ذہن میں کہی تھی کہ یہ لوگ بہتر نہیں ہیں اور ان کا مقصد نیک نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً ہی اپنا انتظام کر لیا اور دیکھ لیجئے آرام سے باہر نکل آیا۔ میرے اندر موجود شخصیت اب بھی مجھ سے بار بار یہ کہتی ہے کہ میں اپنا تحفظ کر سکتا ہوں اور وہ میرے معاون رہے گی۔ دردانہ نے حیرت بھری نگاہوں سے شعبان کو دیکھا اور بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یقین کرے آنٹی، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ آئندہ کبھی اس کا مظاہرہ ہوا تو آپ دیکھ لیں گی کہ میں کس طرح اپنے دشمنوں پر قابو پا لیتا ہوں۔ دردانہ چند لمحات ہونٹ سکوڑے شعبان کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، خدا کرے تم اپنے اس اعتماد کو ہمیشہ برقرار رکھ سکو۔ اور اس پر شعبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا دن آ گیا۔ میڈم یائیگو نے معمول کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کل کے واقعات کے اثرات دردانہ اور یائیگو پر موجود تھے، لیکن شعبان معمول کے مطابق ٹوکیو کا شہری نقشہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے اس نقشے کے مطابق اپنا ایک چارٹ بنا لیا تھا اور اسے میڈم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آج ہم ان مقامات کی سیر کریں گے۔ ضرور، انہوں نے اس کا چارٹ دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک نگاہ دردانہ پر ڈالی۔ دردانہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، ٹوکیو میں ہم صرف اس ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے تو نہیں آئے، اور پھر میرا خیال ہے اب حالات ذرا مختلف ہوں گے، تاہم ہمیں ہر طرح کی احتیاط کرنا ہوگی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
تیاریاں ہونے لگیں اور اس کے بعد وہ خوبصورت ٹوکیو میں نکل آئے اور ٹوکیو کے بازاروں، سڑکوں اور گلیوں کی آوارہ گردی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دوران دردانہ نے بہت ہی خاص قسم کی موٹر سائیکلوں پر تینوں افراد کو اپنے ارد گرد دیکھ لیا تھا، جن کی چہرہ شناسی یاؤں نے کروا دی تھی۔ وہ بڑی مستعدی سے اپنا فرض سر انجام دے رہے تھے، جس کے بنا پر دردانہ کو مزید اطمینان ہوا تھا۔ چنانچہ آج کا دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ پر لطف گزرا۔ رات کو امپیریل سٹی واپس آئے اور اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔